اندر جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر ہر جگہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور تصویریں بھی صرف اس کی۔ بڑے مہنگے شاپ پیس رکھے ہوئے تھے۔ کچھ تصویروں میں کچھ گھوڑے بنے ہوئے تھے تو کچھ میں قدرت کے حسین کرشمے بیان ہو رہے تھے۔ دکھنے میں تو یہ شخص لاپرواہ لگتا تھا، مگر گھر کو اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ وہ سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ گھر کو بہت اچھے سے سجایا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر کوئی بھی دنگ رہ سکتا تھا۔ مس زرین، اس طرف آئیں۔ مراد کی آواز پر وہ کسی خواب کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھیں۔ تھوڑے ہی آگے ایک کمرہ تھا جسے آفس کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں موجود صوفے پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مراد وہاں پر موجود کرسیوں میں سے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ زرین آنکھوں کی کنکیوں سے پورے آفس کا جائزہ لے چکی تھی۔ صرف اس آفس کی یا اس کمرے کی بات کی جائے تو اس کمرے میں 7 کیمرے موجود تھے۔ پتہ نہیں کون سا قارون کا خزانہ چھپایا ہوا ہے جو صرف اس کمرے میں اتنے کیمرے۔ میڈم، صرف اس کمرے میں نہیں، ہر کمرے میں کیمرے ہی کیمرے ہیں۔ وہ جو زرین دل میں ہی سوچے جا رہی تھی، نوفل کی آواز پر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو دل میں سوچ رہی تھی، مگر اس کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اس کو حیران دیکھ رہی تھی اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ نوفل وائٹ کلر کی شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو سکتی تھی، بلکہ عشق میں مبتلا ہو سکتی تھی، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر وہ زرین فرقان تھی، وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتی تھی۔ نوفل نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اگلی نظر اپنے ہاتھ میں موجود آئی پیڈ پہ ڈالی۔ مراد، اسٹارٹ کرو، اس نے مراد کو انٹرویو لینے کا کہہ کر اپنے آئی پیڈ پر گیم کھیلنا میں مصروف ہو گیا۔ زرین دل میں سوچ رہی تھی، ایک میک اپ آرٹسٹ کے کام میں بھلا یہ کون سا انٹرویو لے گا؟ کیا میک اپ کے بارے میں سوال کرے گا؟ لیکن اس کو تو میک اپ کے بارے میں پتہ ہے، لیکن سوال کیا کرے گا؟ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی، اور جب مراد کا سوال آیا تو وہ خیالی دنیا سے واپس آئی۔ کتنے ٹائپ کی سکنز ہوتی ہیں؟ چہرے پر کون سا برانڈ کی چیز استعمال کی جاتی ہے؟ پاکستان کا سب سے مہنگا برانڈ کون سا ہے؟ اور آپ کون سا برانڈ یوز کرتی ہیں؟ اور سر کی سکن پر کون سا برانڈ سوٹ کرے گا؟ وہ زرین تو بس سوچ کے ہی رہ گئی۔ برانڈ؟ ایک تو اس کے ہر سوال میں یہ ضرور آ رہا تھا، اب میں اس کو کیا بتاؤں، میں تو کوئی برانڈ یوز ہی نہیں کرتی، مجھے تو جو مل جاتا ہے لگا دیتی ہوں۔ مگر ایک منٹ، میں کوئی غلط چیز تو نہیں لگاتی، میں بھی مہنگی چیزیں یوز کرتی ہوں، لیکن اس کو کیا جواب دوں؟ دیکھیں، میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں کون سا برش استعمال کرتی ہوں، میں کون سا میک اپ ان کو لگاؤں گی، یہ بھلا کوئی سوال ہوتا ہے؟ اگر میں کسی اور جاب کے لیے آتی اور اب ایسے سوال ہوتے تو سمجھ بھی سکتی تھی، مگر اس کے لیے یہ سوال ہے؟ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ ابھی نوفل کچھ کہتا کہ اتنے میں مراد بول اٹھا، ٹھیک ہے میڈم، آپ کی نوکری پکی، مگر ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ نوکری مستقل نہیں بلکہ عارضی ہے، کیونکہ ہمارے جو پرانے میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ کسی وجہ سے کچھ وقت کے لیے نہیں آ پائیں گے۔ جب تک وہ کام کے لیے نہیں آئیں گے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ آپ کو یہاں پر صبح 8 بجے تک پہنچ جانا ہے۔ زیادہ تر سر کی شوٹنگ رات کے 9 بجے تک ختم ہوتی ہے، مگر کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور آپ کی تنخواہ 70,000، ابھی تو
ہم آپ کا کام دیکھیں گے، اگر آپ کا کام اچھا لگا تو ہم بڑھا بھی دیں گے۔ مراد اپنی بات مکمل کر چکا تھا، زرین کا تو 70,000 سنتے ہی منہ کھل گیا۔ وہ بھلا کیسے سوچ سکتی تھی کہ اسے اتنی تنخواہ مل سکتی ہے، مگر اسے وہ سچ میں مل گئی تھی۔ وہ محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اب واپسی کا پوچھ رہی تھی۔ جب مراد نے انہیں بتایا کہ آج سر کو شوٹنگ پہ جانا ہے تو آپ آج سے ہی کام سٹارٹ کریں، زرین پہلے تو خاموش رہی اور سوچنے لگی اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر مراد کو کہہ دیا کہ میں اپنے گھر پہ بتا دیتی ہوں۔ مراد نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ زرین اپنا فون نکال کر اپنی ماں اور دادی کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس کی ماں نے اسے خیال رکھنے کی تائید کی اور مبارکباد بھی دی تھی۔ زرین نے انہیں تسلی دی اور ان کا شکر ادا کر کے سانس لیا۔ شاید اس کے برے دن ختم ہو گئے تھے۔ زرین جب واپس آئی تو نوفل تیار ہو کر اب 3 پیس سوٹ پہنے شوٹنگ کے لیے جانے لگا۔ مراد نے زرین کو کہا تھا کہ وہ سین کے حساب سے ان کا میک اپ کرے گی، تو وہ وہاں جا کے ہی اسے پتہ چلے گا کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ وہ باہر ان لوگوں کے ساتھ بڑھ گئی تھی۔ مراد آگے والی سیٹ پہ بیٹھا، نوفل پیچھے، اور زرین کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کہاں بیٹھنا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب مراد نے اسے پیچھے والا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ زرین پہلے تو ہچکچائی، پھر بہت ہمت کر کے نوفل کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر اسے اپنے ڈر پر قابو کرنا تھا اور وہاں پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ اس لوکیشن پہ پہنچ گئے تھے جہاں پر شوٹنگ ہونی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھی کیونکہ اس کو نوکری مل گئی تھی۔ عارضی نوکری ہی صحیح، مگر اسے مل تو گئی تھی۔ تبھی وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ نوفل آنکھوں میں کالا چشمہ لگائے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ زرین نے ایک چیز بخوبی محسوس کی تھی کہ ہر انسان کی نظر صرف اس وجیہہ مرد پر ہی تھی، اور یہی چیز زرین کو ناگوار گزر رہی تھی۔ آخر لوگ اتنے بھی اندھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان پر اپنی پوری دنیا ختم سمجھتے ہیں۔ وہ ان سب کے عقلوں پر ماتم کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایک کمرے کے اندر پہنچ گئے تھے جہاں پر زرین کو اپنا کام کرنا تھا۔ زرین جب اندر گئی تو وہاں پر پہلے سے ہی سارے میک اپ آرٹسٹ، لڑکے اور لڑکیاں سب موجود تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ پھر اسے کیوں بلایا گیا ہے جب اتنے سارے لوگ ہیں تو صحیح، مگر صرف اس ایک انسان کو تیار کرنے کے لیے اس کمرے میں 9 لوگ موجود تھے۔ یہ بات اس کو حیرانی میں ڈال رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہیں پر ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ مراد جب اندر داخل ہوا تو زرین کو کونے میں کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آنے لگا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، دیکھیں مس زرین، آپ آگے جائیں اور سر کو شوٹ کے لیے ریڈی کریں۔ وہ کہہ کر اب نوفل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرین اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو پھر بھلا میری کیا ضرورت؟ ویسے بھی وہ سارے لوگ بہت قابل لگ رہے تھے۔ زرین ان سب میں اضافی ہی لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی اور چپ چاپ مراد کی بات مانتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ نوفل کو اس لڑکی سے سخت چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، مجبوری ہی میں ہی صحیح کچھ وقت کے لیے اسے برداشت کرنا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکی کے لیے مان نہیں رہا تھا، اور پھر مراد کے یوں کہنے پر کہ وہ لڑکی بہت سادہ سی اور چپ چاپ رہنے والی ہے اور تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بس اس بات پہ مان کر اس کو رکھنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اب اس سے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مراد کی بات مان کر اس تک پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے اسے ریڈی کر دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ کافی فریش لگ رہا تھا، بالکل سین کے مطابق۔ اس نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ پرفیکٹ لگ رہا تھا، بالکل سین کے مطابق ہی میک اپ کیا گیا تھا۔ چلو کچھ تو آتا ہے، نوفل نے دل میں ہی سوچا تھا، اور پھر وہ سین کے لیے چلا گیا۔ ہر 15-20 منٹ بعد اس کو دوبارہ میک اپ کیا جاتا اور شوٹنگ ختم ہونے کے بعد
हल्का सा ब्रेक दिया जाता था। ज़रीन तो थक चुकी थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पर इतना सब कुछ करना होगा। जब तक शूटिंग चलती रही उसे आराम नहीं मिला था, और मिलता भी कैसे। अभी वो बैठने का इरादा ही करती कि फिर से एक लड़के आगे बढ़ती और ज़रीन को कहने लगती कि जाओ सर को रेडी करो। सर ना हो गया, छोटा बच्चा हो गया जिसे रेडी करे ज़रीन। दिल में ही वो सोचती रह जाती, मगर कर भी तो कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसका काम था, उसे करना था। और फिर पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को शूटिंग ख़त्म हुई। उन लोगों ने ज़रीन को भी कहा था कि वो हमारे साथ घर चले, वहाँ से मुराद उसको ड्राइवर के हाथों घर भिजवा देगा। ज़रीन ने पहले तो मना किया और फिर वो मान गई। अभी वो लोग गाड़ी में बैठे थे जब नौफिल के सामने अचानक से एक लड़की आई। वो लड़की हुलिये से काफ़ी बेबाक ज़ाहिर होती थी। ज़रीन ने उसका चेहरा देखा, जिस पर बेशुमार मेकअप लगा हुआ था, बालों को ज़िगज़ैग किया गया था, नकली नाखून जिस पर काले कलर की नेल पेंट, इतनी बड़ी हील जिसमें ज़रीन तो चलने का सोच भी ना सके, पहनना तो दूर की बात। और अगर कपड़ों की बात की जाए तो कपड़ों के नाम पर माशाअल्लाह से एक बोल्ड ड्रेस पहना हुआ था, जिससे उसके घुटने भी नहीं छुप रहे थे। लड़की ज़रीन को तो उससे उलझन महसूस होने लगी। उसने अपने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, और ही नोफिल के ख़यालात भी ज़रीन से कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। उसे शुरू से ही ऐसी लड़कियां ज़हर लगती थीं, जो ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश करती या उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे हरबे करती। उसे ये हरगिज़ पसंद नहीं था। वो उन लड़कियों को इतना ही नज़रअंदाज करता। उसका बस नहीं चलता कि वो उनको सीधा कर दे, मगर वो हर बार उन्हें नज़रअंदाज कर देता। आयला हर बार की तरह अपने दांतों की नुमाइश करते हुए नोफिल के सामने खड़ी थी। हाय, कैसे हो तुम? वो एक अदा से हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे कह रही थी, और उसके इस अदा पर नोफिल ने भी उसे नज़रअंदाज किया। और उसी ही अदा में नोफिल ने भी उसे नज़रअंदाज किया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। मुराद तो अपनी हंसी दबाते हुए रह गया, और ना जाने क्यों ज़रीन को भी काफ़ी हंसी आ रही थी। मुराद को तो वो जानती थी, मगर ये लड़की कौन है? आयला ने अपने मेकअप से डूबी आँखों से उस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पे मेकअप तो दूर की बात, कुछ भी नहीं था, मगर वो फिर भी उससे हज़ार गुना प्यारी लग रही थी। और यही बात आयला को गुस्से में और फ़िक्र में मुब्तला कर रही थी। बिल्कुल नहीं। तुम ये क्या सोच रही हो? नोफिल की चॉइस इतनी ख़राब नहीं हो सकती। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर वो इस बहनजी टाइप लड़की के पास हरगिज़ नहीं जाएगा। वो सर झटकते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि नोफिल तो उसे नज़रअंदाज कर चुका था। कोई बात नहीं, ये कोई नई बात तो नहीं थी। अब तो वो आदी हो चुकी थी इन सब की। वो नोफिल की गाड़ी में नोफिल के घर रुकी थी, और फिर वहाँ से मुराद ने ड्राइवर के साथ उसे भेज दिया। मुराद का यही कहना था कि ड्राइवर उसे कल लेने भी आ जाएगा और छोड़ने भी। अब से वो ड्राइवर के साथ आना जाना करेगी। तो उसने मना किया कि ज़हमत की ज़रूरत नहीं है, ज़रीन के लिए तो यही बहुत है। बहुत शुक्रिया कहते हुए अब वहाँ से जा चुकी थी। मुराद भी अब नोफिल के साथ अंदर की जानिब बढ़ गया था। नोफिल तो काफ़ी थक गया था। मुराद ने अपने लिए और उसके लिए कॉफ़ी बनाई, और दोनों अब भी सोने का इरादा रखते थे। इरादे हैं आपके? आपने बड़ी अब्बू से बात की? अम्मी, मेरी बात आप सुन लें। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ नोफिल से। आपने बचपन से मुझे उसके ख्वाब दिखाए हैं। अब अगर ये ख्वाब टूटे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। लड़की, सब्र कर जा, मैंने कहा है ना, मैं करूँगी तो मतलब करूँगी। मेरे सर पर सवार मत हुआ करो। वो उसे अच्छी खासी सुनाकर अब बाहर की तरफ बढ़ गई थी। अगर इस बड़ी सी शानदार सरदार हवेली के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर दो ख़ानदान रहते थे। एक नोफिल के घर वाले
اور دوسرے ان کے چچا کی فیملی۔ ان کی فیملی میں ان کے ماں باپ سردار زرار پاشا، اس کی ماں نور بانو پاشا اور ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ارسلان پاشا اور چھوٹا نوفل پاشا۔ اور اگر ان کے بھائی کے خاندان پر نظر ڈالی جائے تو ان کی بیوی اور ایک بیٹی تھی، حنان پاشا، تنزیلہ پاشا اور ان کی بیٹی اناویہ پاشا۔ اس سردار حویلی میں 2 لوگ اور بھی رہتے تھے جو نوفل کی پھپھو تھیں۔ ان کے شوہر کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی بعد وہ اپنی بیٹی آبرو کو لے کر سردار حویلی میں ہی رہا کرتی تھیں۔ زبیدہ پاشا، جو شادی کے بعد زبیدہ ہاشم بن گئی تھی، اپنی بیٹی آبرو ہاشم کے ساتھ پچھلے 9 سال سے سردار حویلی میں ہی رہ رہی تھیں۔ نوفل کی چچی اور چاچو کا تو یہی ارادہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی نوفل سے ہو جائے۔ انہوں نے ارسلان کے لیے بھی کافی دباؤ ڈالا تھا، مگر ارسلان نے اپنی کالج کی دوست جو اس کو سمجھتی تھی، اس کا احساس کرتی تھی، اس کی بہترین ساتھی تھی، اس سے شادی کر لی تھی۔ اسمارا بالکل ایسی تھی جیسی زرار پاشا کو اپنی بہو چاہیے تھی۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر گھر میں کافی تماشا بنا تھا، مگر کسی کو کہاں فکر تھی۔ لیکن نوفل کی چچی چپ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نوفل تو ہے نا۔ وہ اب یہی ارادے رکھتی تھی کہ وہ جلدی سے زرار پاشا سے بات کر کے انابیہ اور نوفل کی بات پکی کر سکیں، اور اگر دوسری طرف ان کی پھپھو پر نظر ڈالی جائے تو وہ بھی یہی ارادے رکھتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے رہے، اور وہ اپنی بیٹی کا بہترین مستقبل چاہتی تھی جو نوفل کے ساتھ تھا، مگر آبرو ہرگز ایسا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اگر انابیہ اور آبرو کو دیکھا جائے تو آبرو اور انابیہ دونوں ہی بہت الگ لڑکیاں تھیں۔ آبرو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور انابیہ کو بس آزادی چاہیے تھی۔ وہ وہاں جا کر بھی کچھ خاص نہیں پڑھتی تھی، بس دوستوں کے ساتھ گھومتی رہتی تھی۔ انابیہ ایک لاپرواہ اور جذباتی لڑکی تھی، جس سے اسے صرف اپنی فکر تھی، جو چاہتی زبردستی یا رو دھو کر حاصل کر لیتی۔ مگر آبرو بہت سمجھدار اور صبر کرنے والوں میں سے تھی۔ اسے یقین تھا اسے سب کچھ مل جائے گا، مگر وہ انابیہ کی طرح جذباتی نہیں تھی۔ وہ کوئی ارادے نہیں رکھتی تھی کہ نوفل کے ذریعے اپنا مستقبل سنوارنے کا، بلکہ وہ تو خود اپنا مستقبل بنانا چاہتی تھی اپنے بلبوتے پر۔ وہ 26 سالہ آبرو ڈاکٹر بن چکی تھی اور سب کو اپنی خوشی میں شامل کر رہی تھی، اور 24 سالہ انابیہ، جسے بس اپنی ہی فکر تھی۔ اس نے پڑھائی میں کچھ خاص دھیان نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت پہلے ہی وہ پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ آبرو اپنا مستقبل خود بنانا چاہتی تھی اور انابیہ بس دوسروں کے کندھوں پر چڑھ کر اپنا مستقبل بنانے کا سوچ رہی تھی۔ السلام علیکم بڑے ابو۔ انابیہ چہرے پر میک اپ لگائے دوپٹے کو سر پر لیے۔ اس کا دوپٹہ سر پر صرف بڑے ابو اور بڑی امی کے سامنے ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ اسے اچھا بھی تو دکھنا تھا، اسے یہ بھی تو دکھانا تھا کہ وہ بالکل سردار حویلی کی بہو بننے کے قابل ہے۔ دوسری طرف آبرو خود کو اچھے سے چادر میں لپیٹے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم بڑے ماموں۔ وہ محبت سے انہیں سلام کرتے ہوئے اب کھانے میں مصروف ہو گئی۔ انابیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھا کرتی تھی اسے آبرو سے حسد محسوس ہوتی تھی۔ بھائی صاحب، میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تنزیلہ بیگم نے بات شروع کرنا چاہی تو حنان پاشا نے انہیں روک دیا اور خود بات کرنا شروع ہوئے۔ وہ بھائی صاحب، ہم اب انابیہ کی شادی کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اب اس کی عمر شادی لائق ہو چکی ہے، اور ہم بس اس کو رخصت کر کے اپنے فرض سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ حنان پاشا صحیح الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے ان سے مخاطب تھے۔ زبیدہ بیگم نے پرتجسس لہجے میں انہیں دیکھا۔ انہیں دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا، مگر دال پوری کالی تھی یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ حنان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدھا بولو۔ سردار زرار پاشا یہ تو سمجھ گئے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ زرار پاشا کو سیدھی بات پسند تھی۔ بھائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔
ہم اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مگر ایک صورت میں یہ ممکن ہے، اگر نوفل اور انابیہ کی شادی ہو جائے۔ اور ویسے بھی نوفل ہاتھوں میں پلا ہوا بچہ ہے، اچھے سے ہم جانتے بھی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ انابیہ اور نوفل کی شادی کر دی جائے۔ حنان پاشا اپنی بات مکمل کی تو انابیہ چہرہ جھکا کر شرمانے لگی۔ زبیدہ بیگم کا چہرہ حیرت کے باعث سرخ ہو چکا تھا، البتہ آبرو اسی طریقے سے کھانے سے انصاف کر رہی تھی۔ اسے نہیں فرق پڑتا تھا شادی کس کی جا رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہا کرتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ دبایا اور کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ کہا تھا نا میں نے، مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب سے، لیکن نہیں، تم نے مجھے نہیں کرنے دی۔ مجھے اسی دن کا ڈر تھا۔ دیکھا تم نے، حنان بھائی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بیوہ بہن کی بچی بھی ہے، اپنی بچی کا رشتہ پہلے کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی نوفل سے۔ وہ ہمارے صدمے سے بول رہی تھیں۔ آبرو نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے چائے پینے لگی۔ گویا اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اور سچ میں اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ زرار پاشا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، حنان تم اچھے سے جانتے ہو نوفل کو، وہ کس مزاج کا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری بات مانے گا؟ وہ کوئی ایسا کام نہیں چھوڑے گا جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے فلموں میں کام کر رہا ہے۔ وہ کام کرتا ہے جو مجھے برا لگتا ہے۔ تو تمہیں کیسے یہ لگتا ہے کہ وہ میری بات مانے گا؟ انہوں نے سیدھی بات کی تھی۔ بھائی صاحب مجھے پتا ہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، مگر ارسلان کی بات مانے گا۔ دونوں بھائیوں کی جان بستی ہے ایک دوسرے میں۔ اور ویسے بھی ارسلان کے بارے میں بھی میں نے اپنی انابیہ کی بات کی تھی، مگر ارسلان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ میں اس وقت چپ ہو گیا، مگر اب خود بھی تو سمجھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ صرف ایک صورت میں ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے اپنی بات ماننے پر انہیں مجبور کر رہے تھے۔ حنان بھائی، ارسلان اور اسمارا باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ایک دو دن میں واپس آ جائیں گے، ہم بات کریں گے۔ نور بانو پاشا نے مزید زرار پاشا کی پریشانی بڑھانے کے بجائے سیدھا جواب دے دیا تھا۔ حنان پاشا بھی پھر چپ ہو گئے تھے۔ زبیدہ بیگم کو کچھ تسلی ہوئی تھی کہ ابھی کھیل ہاتھوں سے نہیں گیا تھا، ابھی وقت تھا، وہ ابھی بھی کھیل تبدیل کر سکتی تھیں، اس لیے وہ اب اپنے آگے کا منصوبہ طے کرنے کے لیے سوچوں میں پڑ گئی تھیں۔ نات بہت خوش تھی۔ اس نے مٹھائی لے لی تھی جو وہ گھر لے جا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کا سامنا مہر سے ہوا تھا۔ وہ بہت زور سے اسے گلے لگا کر خوشخبری سنا رہی تھی۔ مہر بھی کافی خوش تھی، دادی عالیہ بیگم سب بہت خوش تھے۔ مہر نے زرین نے ساری رقم اپنی ماں کو دے دی تھی، باقی وہ مٹھائی کے ساتھ دادی کی دوائیاں بھی لائی تھی جو وہ دادی کو دے چکی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ مہینہ آرام سے گزار سکتے تھے، اور وہ اس چیز سے بہت خوش تھی۔ فرقان صاحب ہمیشہ رات کو دیر سے واپس آتے تھے، تو ان کا آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، تو ان لوگوں کو کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ گھر میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر فرقان صاحب سمجھ جاتے کہ گھر میں پیسے آ چکے ہیں اور وہ لے لیتے۔ دادی نے سختی سے منع کیا تھا کہ فرقان صاحب کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا، اس کو نوکری کا بتا دو، اگر تنخواہ کا پوچھے تو کہہ دینا تنخواہ بہت کم ہے، حق حلال کی کمائی ہے، تمہارے جوئے یا شراب وغیرہ میں ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ دادی سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زرین بھی ان کی بات کو سمجھ کر چپ ہو گئی۔ سب نے بہت ٹائم بعد اچھا کھانا کھایا تھا۔ زرین نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی اور پھر کافی دیر تک وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ اللہ نے اسے مایوس نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ اس کی پریشانی دور کر دی۔ مگر زرین آگے والے وقت سے بے خبر تھی۔ آگے اس کے لیے کون سی پریشانیاں دھاک لگا کے بیٹھی تھیں، اس کو معلوم بھی نہیں تھا۔ وہ صبح
کام پہ چلی جاتی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ واپس آتی۔ اتنے دن میں تو وہ نوفل کی عادتیں بھی سمجھ چکی تھی۔ وہ انسان کافی کم گو تھا، مگر صرف دوسروں کے لیے وہ مراد سے اچھی خاصی باتیں کرتا تھا، اور اس نے ایک دو بار اسے کال پہ کسی عورت سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، جسے وہ امی جان کہا کرتا تھا، یعنی اس کی ماں تھی۔ مگر زرین نے کبھی اسے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بھی بات کیا کرتا تھا، مگر کبھی اس نے اپنے باپ سے بات نہیں کی تھی۔ زرین کو وجہ تو معلوم نہیں تھی اور نہ اسے وجہ معلوم کرنی تھی، کیونکہ اس کا آپسی پرسنل میٹر تھا، وہ بھلا انٹرفیئر کیوں کرتی؟ وہ کیوں ٹانگ اڑاتی؟ اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ نوفل کی بیزاری اچھی طریقے سے محسوس کر چکی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ بھی کبھی اس اکڑو شخص کے پاس کام نہ کرتی۔ وہ جب بھی شوٹنگ پر جاتا تو ایک لڑکی ہمیشہ اس کے آس پاس بھٹکتی ہوئی نظر آتی، اور وہ اسے اتنی ہی خوبصورتی سے نظر انداز کر دیتا جتنا وہ خوبصورت تیار ہو کر آتی تھی۔ زرین کی مراد سے بھی اچھی خاصی بات ہو گئی تھی۔ وہ دل کا صاف اور ایک اچھا انسان تھا۔ زرین کو لوگوں کی پہچان تھی۔ وہ پہچان کر سکتی تھی کہ مراد ہرگز برا انسان نہیں ہے۔ کبھی اسے کچھ کام یا مشکل ہوتا تو مراد اس کی مدد کرتا، اور زرین بھی اس سے مدد لیا کرتی تھی۔ دن اچھے گزرتے گئے، پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں، یا یہ کہا جائے کہ شاید عارضی طور پر سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب نوفل کی فلم ہٹ ہوئی تو اس خوشی میں ایک پارٹی دی گئی تھی، جس میں سب کو بلایا گیا تھا۔ مراد نے زرین کو بھی کہا تھا، مگر زرین نے انکار کر دیا تھا، مگر کافی اصرار کے بعد وہ مان گئی تھی۔ اس نے گھر میں بتا دیا تھا۔ عالیہ بیگم پہلے تو پریشان ہوئی جب انہوں نے بتایا کہ مراد نے کہا ہے تو وہ اسے لینے بھی آئے گا اور چھوڑ بھی آئے گا۔ وہ مراد 1-2 بار اسے چھوڑنے آیا تھا۔ عالیہ بیگم کو وہ بچہ اچھا لگا تھا، اس لیے عالیہ بیگم نے اسے اجازت دے دی تھی۔ مہر زرین کو اچھے اور مہنگے کپڑے پہننے کا کہہ رہی تھی۔ مہر میں کیوں خرچ کروں پیسے اس پارٹی پر؟ اور ویسے بھی اگر ہمارے دن اچھے ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سارے پیسے فضول چیزوں میں ضائع کر دیں۔ وہ مہک کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مہک کے ماں باپ جو عمرے سے واپس آ رہے تھے، تبھی انہیں خبر ملی کہ جس جہاز میں وہ لوگ آ رہے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جس میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ عالیہ بیگم، مہر، دادی زرین سب صدمے میں تھیں۔ مہر نے رو دھو کر اپنا حشر برا کر دیا تھا، مگر عالیہ بیگم نے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہی ہو۔ میں ہمیشہ تمہیں زرین سے بڑھ کر سمجھتی ہوں۔ تم آج سے میری بیٹی بن کے رہو گی۔ اور مہر بھی ایک ماں کی آغوش پا کر غمزدہ ہو گئی تھی۔ اب تو وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ مہر اپنی پڑھائی آگے جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ بچوں کو ٹیوشن دیا کرتی تھی۔ عالیہ بیگم، زرین، دادی سب نے انہیں کافی منع کیا، مگر وہ فرقان صاحب کی باتوں اور تانا کشی سمجھ سکتی تھی، اس لیے وہ بچوں کو پڑھا کر چند پیسے جو اسے ملتے وہ عالیہ بیگم کو دے دیا کرتی تھی۔ عالیہ بیگم انہیں کافی منع کیا، مگر وہ اپنی قیمت دیا کرتی تھی۔ فرقان صاحب کا رویہ نہیں بدلا تھا۔ وہ ہر بار کی طرح سارے پیسے جوئے میں اڑا دیا کرتے اور پھر عالیہ بیگم سے مانگا کرتے۔ عالیہ بیگم سختی سے منع کر دیتی۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ اب ان کو زرین کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ زرین کے لیے 2-3 رشتے آئے بھی تھے، جس میں ایک رشتہ انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا، جہیز کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، اور دکھنے میں بھی وہ کافی اچھے گھر کے لگ رہے تھے۔ تو عالیہ بیگم نے 2 ہفتوں کے انتظار کے بعد انہیں ہاں کہہ دی تھی۔ زرین کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو زرین نے شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد جاب کرے گی، اور جو اسے تنخواہ ملے گی وہ آدھی تنخواہ اپنے مائکے میں دے گی اور آدھی سسرال میں۔ مگر اس کے سسرال والوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بیٹا اچھا خاصا کماتا ہے۔ زرین کو خوشی ہوئی تھی اور وہ اس رشتے کے لیے دل سے خوش تھی۔ عالیہ بیگم نے سوچ لیا تھا
کہ اس کے بعد وہ مہر کے لیے بھی ایک اچھا رشتہ تلاش کریں گے، اس بچی کو بھی اپنے گھر کا کریں گی۔ زرین ہلکا سا گرے کلر کا فراک زب تن کیے ہوئی تھی، بالوں کو چوٹی میں باندھے دوپٹے کو اچھے طریقے سے لپیٹ کر وہ تیار کھڑی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے ہلکی سی لپسٹک اور کاجل لگایا تھا، وہ سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ اور 10 منٹ بعد مراد ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ عالیہ بیگم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ عالیہ بیگم کچن میں کھانا رکھ رہی تھیں، تو وہ چولہا بند کرنے کے لیے وہاں پہ چلی گئیں کیونکہ چولہے پر کھانا تھا۔ مراد وہیں صحن میں بیٹھ گیا کیونکہ دادی تو نماز پڑھ رہی تھیں۔ ابھی وہ اسی طریقے سے وہیں پر بیٹھا تھا جب ہڑبڑاتی ہوئی مہر اس کے سامنے آئی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ مراد وہاں پہ بیٹھا ہے۔ وہ تو زرین کے لیے سینڈل ڈھونڈ رہی تھی جو بہت مشکلوں کے بعد ملا تھا۔ وہ اسے دینے جا ہی رہی تھی جب اس کی نظر مراد پہ پڑی۔ مراد کو دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ مراد ہلکا سا مسکرایا تھا اور اس کی مسکراہٹ پر مہر سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ مراد جب پہلی بار آیا تھا تو اسے پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس لڑکی کی معصومیت اور پورا اعتماد لہجے اسے پہلے ہی دن بھا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ مہر نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سلام کیا اور بولی، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ مہر؟ وہ مہر کو پورے نام سے پکارا کرتا تھا۔ مہر کو عادت نہیں تھی اپنا پورا نام سننے کی کیونکہ سب اسے مہر ہی کہا کرتے تھے۔ مہر نے سر ہلا کر اسے یوں بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کی اس انداز پر مراد ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ جب زرین کمرے کے دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی۔ مراد اسے دیکھ کر پھر مہر کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگا۔ زرین بھی اپنی ماں سے اور مہر سے مل کر اب اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے تو تھوڑی نروس تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پہ کس طرح کے لوگ ہوں گے اور وہاں پہ کیا ہوگا۔ پہلی بار اس طرح وہ کسی محفل میں جا رہی تھی۔ مراد نے اسے تسلی دی تھی کہ وہاں پر کوئی غلط لوگ نہیں ہوں گے، تم ہمارے ساتھ رہنا۔ اور مراد کو بالکل اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی اور مراد بھی اسے بہنوں کی طرح ہی سمجھتا تھا اور ہر چیز سمجھاتا تھا۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ نوفل کے گھر پہ موجود تھے۔ 3 پیس سوٹ میں، بالوں کو جیل سے جمائے، ہاتھوں میں مہنگی گھڑی اور اس کے پاس پرفیوم کی دل میں اتر جانے والی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دکھنے میں بہت شاندار لگ رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب مراد آیا تو وہ غصے سے اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ اس کے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ اس نے ہمیشہ اس لڑکی کو پورے برقعے میں دیکھا تھا، مگر آج اس لڑکی کو اس خوبصورت جوڑے میں دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ پہلی بار نوفل کی آنکھوں میں بیزاری نہیں بلکہ دلچسپی تھی۔ زرین اپنی نظریں جھکائے وہاں پر کھڑی تھی۔ مراد کی آواز پر نوفل کسی دنیا سے واپس آیا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا تو مراد اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے گڑبڑا کر مراد کو ڈانٹنے لگا۔ مراد نے بھی تھوڑی وضاحت دی اور پھر وہ لوگ پارٹی کے لیے نکل چکے تھے۔ نوفل چور نظروں سے زرین کو دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس لڑکی سے اسے الجھن محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی جو نوفل پاشا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک انسان نہیں تھا۔ وہ ہر لڑکی پر دل نہیں ہار جاتا تھا بلکہ اس کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی آ چکی تھی، وہ تب بھی انہیں نظر انداز کرتا، مگر اس لڑکی کی سادگی میں کچھ ایسی کشش تھی جو اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ خود کو کافی سمجھانے کے بعد وہ اب اپنی نظریں موبائل پر جما چکا تھا۔ مراد پہلے ہی اتر چکا تھا کیونکہ آگے ریڈ کارپٹ تھا جس سے نوفل کو اندر جانا تھا۔ اترنا تو زرین بھی چاہتی تھی مگر نوفل نے اس کو بیٹھنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا، اس لیے اسے
یہ پارٹی، یہ ماحول نیا تھا، وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ نوفل اچھے طریقے سے محسوس کر گیا تھا۔ سنو لڑکی، وہ ہمیشہ سے زرین کو یہی کہا کرتا تھا۔ شروع میں تو زرین نے کافی غصہ آتا تھا، مگر اب وہ برداشت کرنا سیکھ گئی تھی۔ جی، وہ نروس ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی، آگے ریڈ کارپٹ ہے، تمہیں میرے ساتھ اترنا ہے۔ گھبرانا نہیں، میں ساتھ ہوں۔ اور زرین کو تو اس کی بات سن کر ہی حیران ہو گئی۔ آخر اسے کیوں اترنا ہے اس کے ساتھ؟ یہاں تو یا کوئی سیلیبریٹی ایک ساتھ اترتے ہیں، یا پھر دو لوگوں کے درمیان کوئی تعلق ہو، وہ لوگ جو میڈیا کی نظر میں آنے کے لیے ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ مگر اسے کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ نوفل نے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکلی۔ نوفل پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اب سب کی توجہ کا مرکز وہ تھا۔ سب کیمرے اس کی طرف ہو چکے تھے اور وہ کسی ریاست کے شہزادے کی طرح وہاں پر کھڑا تھا۔ سب لڑکیاں تو اس کو دیکھ کر وہیں جم گئیں، کیونکہ آج وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آئلہ جو اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی، اس کا ارادہ تھا وہ ریڈ کارپٹ پر اس کے ساتھ اندر جائے گی۔ وہ پہلے ہی آ چکی تھی اور میڈیا کی نظر سے بچ کر ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا نوفل کے ساتھ اندر جانے کا۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ ایک لڑکی کو اس کی گاڑی سے اترتے ہوئے سب لوگوں نے بخوبی دیکھا تھا، اور اب سب کی نظریں مرکوز اس لڑکی پر تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے نکل رہی تھی۔ لڑکیاں تو اس کو دیکھ کر جیسے کوئلوں پر چل رہی تھیں۔ زرین اپنا فراک سنبھالتے ہوئے نکل رہی تھی جب اس کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے سے پھنسا۔ ابھی وہ اس کو نکالنے کے لیے آگے بڑھتی ہی تھی کہ جب نوفل آگے بڑھا، اس کا دوپٹہ نکالنے لگا۔ یہ منظر بہت سارے کیمروں نے اپنے اندر ضبط کیا تھا۔ سب لوگ بس ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، اور آئلہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ وہ جب بھی نوفل کو اس کے ساتھ دیکھتی تو اسے بہت غصہ آتا تھا، مگر وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ نوفل اسے نظر انداز کرتا ہے تو اس لڑکی سے بھی چڑھتا ہے۔ وہ اسی بات پر اور اسے یہی بات سکون دیتی تھی۔ وہ سکون آج برباد ہو گیا تھا۔ وہ کافی ہمت جمع کر کے ریڈ کارپٹ کی طرف جانے لگی۔ اس نے جو سوچا تھا وہ اسے کرنا تھا۔ اسے نوفل کے ساتھ ہی اندر جانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آگے جا کر اس کا ہاتھ پکڑے گی۔ نوفل اسے بہت سارے لوگوں میں ہرگز نہیں جھکلائے گا، اس لیے وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب نوفل نے زرین کا ہاتھ پکڑا، اسے اندر کی جانب جانے لگا۔ آئلہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں غائب کر دے۔ نوفل کی اس حرکت پر زرین خود بھی حیران تھی۔ اس نے کان میں سرگوشی والے انداز میں ان سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نوفل نے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ اس کا نازک سا مخملی ہاتھ اس ہٹے کھٹے سخت مرد کے ہاتھ میں تھا۔ سب لوگ حسرت کی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ سب کی یہ خواہش تھی۔ آج تک کسی نے نوفل کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھنا یہ حیران ہونے والی بات تھی۔ مراد جو اندر ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر ہلکا سا مسکرا کر میں آگے کی جانب جانے لگا۔ آئلہ بھی دل پر پتھر رکھتے ہوئے اکیلی ریڈ کارپٹ سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے ناکام مسکراہٹ کی کوشش کی تھی۔ اس کی خوشی تو کہیں دور ہی رہ گئی تھی۔ اندر بھی سب کی توجہ کا مرکز وہ دونوں ہی تھے۔ سب لوگ حیران اس بات سے تھے کہ کسی نے بھی کبھی اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ جس لڑکی کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا تھا، اور یہاں ایک انجان لڑکی، سب کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک میک اپ آرٹسٹ ہے، اور میک اپ آرٹسٹ بھی اگر ہے تو اس کے ساتھ ریڈ کارپٹ پر چل کر پارٹی میں داخل ہونا یہ حیران ہونے والی بات تھی۔ کئی لوگوں نے نظر اٹھا کر زرین کو دیکھا تھا۔ وہ اس سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں نوفل کو اسے اپنے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا۔
دکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ وہ اسے دوسروں کی نظروں سے بچا رہا ہے۔ نوفل خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اسے تو اس لڑکی سے چڑ ہوتی تھی، مگر وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا اس پارٹی میں کیسے لوگ شامل ہیں، اور وہ ہرگز زرین کو ان کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اگر وہ نوفل کے ساتھ ہوگی تو سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ نوفل کبھی اپنے لوگوں پر کسی کی غلط نظر برداشت نہیں کرتا۔ شاید وہ اس لیے اسے اپنے پیچھے کر کے کھڑا ہوا تھا، اور دور کھڑی آئلہ جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ سب لوگ اسی طریقے سے وہیں پہ کھڑے تھے۔ جب ایک دو لوگ نوفل کو آگے کی طرف لے جانے لگے، مراد بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا، مگر زرین اس ٹیبل پر چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کافی پریشان تھی اور نروس تھی۔ وہ بہت ساری لڑکیاں تھیں اور بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، بڑی بڑی ہیلز پہن کر، میک اپ کی ایک سخت تہہ اپنے اوپر سجا کر، چھوٹے اور نامکمل کپڑے پہن کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ مگر زرین کو کہاں فرق پڑتا تھا، وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ جب اسے اپنے قریب کسی کی آواز سنائی دی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ چلیں ہمارے ساتھ۔ ایک لڑکا جو اس نے شاید کسی فلم میں دیکھا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر زرین نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ وہ لڑکا خود بھی حیران تھا، کیونکہ وہ ایک ایکٹر تھا، نوفل کی طرح زیادہ مشہور نہیں تھا، مگر وہ اس سے کم بھی نہیں تھا۔ لڑکیاں اس کی بھی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ لڑکا سب کو چھوڑ کر اس کی طرف آیا تھا، اور یہ اسے نخرے دکھا رہی ہے۔ دیکھیں مس، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ یہاں پر اکیلی بیٹھی ہیں، مجھے ہرگز اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، بات کریں، ملیں۔ زرین کو اس کا یہ انداز زہر لگا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولنے ہی والی تھی جب اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ شاید میں موجود ہوں، اسے اکیلا نہ فیل کروانے کے لیے۔ اور بات رہی گھلنے ملنے کی، تو وہ ہم سے گھلی ملی ہوئی ہے، باقی کسی سے ملنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور مجھے پسند نہیں کہ میرے لوگ کسی کے پاس جائیں یا کوئی میرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ چباتے چباتے صاف الفاظ میں وارننگ دے چکا تھا، گویا اسے کہہ رہا ہو دور رہو اس سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نوفل کا یہ انداز زرین کو حیران کر رہا تھا۔ وہ لڑکا دانت چباتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سنو لڑکی، میرے سامنے تو بڑا منہ چلتا ہے تمہارا۔ اگر وہ تمہیں یہ کہہ رہا تھا تو تم منہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کو منع کرتی، تم اس کو کہتی بھاڑ میں جاؤ یہاں سے، لیکن میں نہیں چلوں گی۔ یہاں تو بت بن کے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اگر کوئی بھی بولے تو اسے 10 سنایا کرو۔ میرے سامنے تو بڑی عجیب و غریب منہ بناتی ہو جب تم سے کچھ کہتا ہوں، مگر یہاں منہ پر تالا لگا کے بیٹھی ہوئی ہو، بے وقوف لڑکی۔ وہ زرین منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ نوفل خود بھی حیران تھا کہ وہ اسے ڈانٹ رہا ہے فضول میں۔ اسے پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا تھا زرین کو چپ دیکھ کر۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بولے، وہ اس کو اچھی خاصی سنائے، مگر وہ اس کا چپ رہنا نوفل کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ حیران تھے، اور دور کھڑا مراد ان دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ چنگاری جل چکی تھی، اب بس بام کا انتظار تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ نوفل نے اپنا سر جھٹکا اور پھر پارٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زرین بھی اب خود پر قابو کرتے ہوئے ادھر ادھر نظر گھما رہی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی، سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ جب زرین کے سامنے کوئی آ کر بیٹھی تھی، زرین نے اپنی نظریں اس کی طرف کیں تو وہ آئلہ تھی۔ زرین اس کو دیکھ کر مسکرائی، مگر اس کے چہرے پر ناگواری وہ اچھے طریقے سے محسوس کر چکی تھی۔ آئلہ نے ویٹر کو بلا کر جوس منگوایا۔ ایک جوس وہ خود پینے لگی اور ایک جوس اس کی طرف بڑھا دیا۔ زرین چپ چاپ وہ جوس تھام لیا تھا۔ ابھی وہ جوس پیتی کہ جب آئلہ بولی، تمہیں مراد ڈھونڈ رہا تھا، اور زرین اس کی اس بات پر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اسے مراد کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ زرین نے اس سے پھر پوچھا تو اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پہ کھڑا ہے۔ زرین اٹھنے لگی تو آئلہ
جوس کا گلاس اسے تھما رہی تھی، اس کو تھما دیا تھا۔ تم لوگ تو بہت رسک کی باتیں کرتے ہو، یہاں پر یہ ضائع کر کے جا رہی ہو۔ اس نے جوس کی طرف اشارہ کیا تو زرین شرمندہ ہو کر جوس کا گلاس اٹھانے لگی۔ وہ جوس کا گلاس اٹھا کر آگے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب آئلہ آگے بڑھی اور اس کو دھکا دینے لگی۔ جوس زرین کے کپڑوں پر گر گیا تھا اور آئلہ کے ہاتھوں پہ جو جوس تھا وہ اس کے کپڑوں میں گر گیا۔ اس دھکے سے وہ سنبھل نہیں پائی۔ ابھی وہ زمین بوس ہوتی کہ کسی نے اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں اسے پکڑ لیا تھا۔ زرین نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا تھا وہ ابھی گرنے ہی والی ہے، مگر خود کو کسی کے حصار میں دیکھ کر پہلے تو وہ چونکی اور پھر اس شخص کو دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ پوری پارٹی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ آئلہ کو غصہ آ رہا تھا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ آگ ببولا ہو گئی۔ یک دم آگے بڑھی اور زرین کو نوفل کے حصار سے نکالا۔ تمہاری وجہ سے میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ جانتی ہو کتنے مہنگے کپڑے ہیں؟ برینڈڈ ہیں کپڑے۔ لیکن تم لوگوں کو برینڈڈ کا مطلب کہاں پتا؟ تم نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ تم تو وہ اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا چکی تھی۔ اتنے وقت کا غصہ وہ اتارنا چاہتی تھی، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ نوفل نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے روک لیا۔ زبان کو اور ہاتھوں کو دونوں کو سنبھال کے رکھو، ورنہ مجھے زبان کاٹنا بھی آتی ہے اور ہاتھ کاٹنا بھی۔ اور آئندہ تم نے میرے کسی قریبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا آئلہ صاحبہ، میں معاف نہیں کرتا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے لڑکی ہے یا کون، اس لیے بہتر ہوگا دور رہو۔ ساری میڈیا کی نظریں صرف ان پر ہی تھیں اور سب کے منہ سے قریبی کا لفظ سن کر سب لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگے۔ آئلہ جو یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ یہ کر کے وہ اس سے بدلہ لے لے گی، اس کا کھیل اسی پر ہی الٹ ہو چکا تھا۔ نوفل اتنی سرد لہجے میں کہہ رہا تھا کہ بے ساختہ آئلہ کو اس سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ مراد آگے بڑھا اور اس سے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ زرین تو ابھی اپنی جگہ پر پتھر بن کے کھڑی ہوئی تھی۔ نوفل آگے بڑھا، اپنا کوٹ اتار کر اس کو پہنا دیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پارٹی کے باہر لے جانے لگا۔ یہ منظر سب نے دیکھا تھا اور جن کے دل میں کچھ شک تھے یہ صرف کام کے حوالے سے یہاں پر آئی ہے، یہ غلط ثابت ہو چکا تھا۔ واضح طور پر سب کو پتہ چل گیا تھا۔ کئی لڑکیوں کے دل اس پارٹی میں ٹوٹے تھے اور باقی لڑکیوں کے دل صبح نیوز چینل دیکھ کر ٹوٹنے والے تھے، کیونکہ صبح ہر چینل پر صرف ان دونوں کی ہی خبر چلنے والی تھی۔ وہاں پر سارے لوگ ان کو دیکھ چکے تھے۔ آئلہ تذلیل کے مارے وہاں سے اب باہر نکل چکی تھی، پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ نوفل اس کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی میں بٹھا کر اب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی رہی، وہ کچھ نہ بولی اور نہ ہی وہ بولا۔ مراد شیشے سے بار بار ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، مگر سب کے درمیان خاموشی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی نوفل کے گھر پر آ کر رکی تھی۔ نوفل غصے سے نکلا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مراد نے اسے تسلی دی کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ زرین بھی جانتی تھی کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر نوفل کافی غصے میں تھا اور اس کی وجہ وہ نہیں جانتی تھی۔ زرین اندر نہیں آئیں گی؟ زرین اندر نہیں گئی تھی، بلکہ مراد اسے گھر چھوڑنے کے لیے چلا گیا تھا۔ مراد بھائی، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا اور مجھے پتہ نہیں میں کب ہو گیا۔ یہ جو بھی سب کچھ ہوا میری غلطی نہیں ہے، میں تو ان کے ساتھ اندر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ خود اندر لے گئے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کل کیا ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ زری، تم نے کچھ نہیں کیا۔
تو تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ اور ویسے بھی میں نوفل کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ تم صبر رکھو اور سب بھول جاؤ، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ اسے پرسکون کر کے گھر کے دروازے پر اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ زرین بھی اب ساری سوچوں کو جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر آئی تو عالیہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور ان کے گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پتہ نہیں کہ اسے سکون مل رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ اور وہاں پہ سب ٹھیک تھا؟ تم نے کھانا کھایا ہے؟ وہ اس کی وجہ سے ہی جاگ رہی تھیں۔ مہر نے بھی کافی انتظار کیا تھا مگر دیر کافی ہو گئی تھی، اس لیے وہ سو گئی تھی۔ زرین نے انہیں مختصر سا واقعہ بتا دیا اور وہ حقیقت میں ہی پریشان ہو گئی تھیں۔ زرین اپنی ماں سے یہ بات ہرگز نہیں چھپانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ کل کے نیوز میں، یہاں اخبار میں ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی اور یہ بات ضرور شامل ہوگی۔ اور مراد نے بھی کہہ دیا تھا کہ تم خود کو پرسکون رکھو، کل دیکھیں گے۔ مگر وہ اپنی ماں کو آگاہ کرنا چاہتی تھی اور اس کا ارادہ صبح دادی کو بھی بتانے کا تھا، کیونکہ اگر اس کے باپ نے یہ سب دیکھ لیا تو وہ الگ ہی ہنگامہ برپا کر دیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں اور دادی کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگ سنبھال سکیں۔ اس کی ماں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور اسے تسلی دی۔ تم نے غلط نہیں کیا، جو ہوا وہ انجانے میں ہوا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اس بارے میں زیادہ مت سوچو۔ وہ اسے پرسکون کر رہی تھیں اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دادی کو اپنے سامنے کھڑا پایا، جو فجر کی نماز کے لیے صحن میں آئی تھیں۔ مہر بھی ان کے ساتھ تھی، کیونکہ مہر انہیں سہارا دے کر لائی تھی۔ صحن میں ماں بیٹی کو سوتا پایا تو وہ دونوں اس کی طرف آئیں۔ زرین نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے، اس کے وہیں کپڑے تھے۔ عالیہ بیگم کا ہاتھ اس کے سر پہ تھا، وہ بھی اسی طریقے سے سوئی ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھیں اور دونوں کو اٹھانے لگیں۔ زرین نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی، کیونکہ اس کی ماں اسی طریقے سے سو گئی تھی۔ صرف اس کی وجہ سے اس نے محبت سے اپنی ماں کو جگایا۔ وہ پھر خود وضو کر کے آگے بڑھ گئی۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور سارا معاملہ اللہ کے گوش گزار کیا، اور یہ بھی التجا کی کہ ان سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ دعا میں کافی وقت لگایا کرتی تھی اور آج بھی اس کا یہی معمول تھا۔ دعا سے فارغ ہوئی اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ فرقان صاحب پوری رات سے باہر تھے، ابھی آئے تو سیدھا ناشتے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ عالیہ بیگم نے ان کو ناشتہ دیا، مگر دادی انہیں صرف گھوری سے نواز رہی تھیں، مگر ان کو کہاں فکر تھی۔ زرین ناشتہ کر کے اب اپنا بیگ میں سامان رکھ رہی تھی۔ مہر بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ ویسے شرم تو تجھ میں ہے یا نہیں؟ بچی کام کرتی ہے اور خود ندیدوں کی طرح کھانا کھا رہا ہے۔ کیسا باپ ہے تو؟ اپنی اس عیاش دوستوں کے ساتھ مل کر ویسا ہی بن گیا ہے۔ میں تو اپنی بہو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر پاتی۔ آخر میں نے دیا ہی کیا ہے؟ ایک ایسا بیٹا جو روز اس کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ تجھ سے بہتر تھا کہ میرا کوئی بیٹا ہی نہ ہوتا۔ روز کی طرح ان کی غیرت جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جس کی غیرت سوئی ہوئی ہو بھلا اس کو کون جگا سکتا تھا۔ انہوں نے ساری باتوں کو ہوا میں اڑا دیا اور ناشتے میں مصروف رہے۔ دوسری طرف نوفل کے گھر کا حال دیکھا جائے تو وہ پوری رات بے چین تھا۔ وہ اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، ویسے ہی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے معاملے میں بہت حساس تھا، مگر اس نے کبھی کھل کر اس چیز کا اظہار نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ مراد کے حوالے سے بھی کھل کر دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس معاملے میں حساس ہے، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے اسے یہ کرنا تھا اور اس نے کر دیا۔ اسے برا لگا تھا، اس لڑکی نے اسے ذلیل کیا تھا۔ غلطی اس کی تھی بھی نہیں، پھر بھی اسے غصہ اس لڑکی پہ آ رہا تھا جو اس کے
سامنے اپنی ناگواری صاف طور پر ظاہر کرتی تھی، مگر دوسروں کے سامنے منہ پر تالا لگا کر چپ کر کے بیٹھا کرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکے کو اچھی خاصی سنائے، مگر وہ وہاں خاموش رہی۔ اس لڑکی نے اسے دھکا دیا، جوس اس کے کپڑوں پہ گرا دیا، اس کو تھپڑ مارنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ خاموش تھی۔ کیوں؟ اس کو حقیقت میں غصہ آ رہا تھا۔ پوری رات اس کی بے چینی میں گزری تھی۔ وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا، اسے لگا مراد آیا ہے۔ اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، مگر کسی کی آواز پر یکدم دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں پر اس کا جان کا ٹکڑا، اسے اپنے جان سے زیادہ عزیز بھائی ارسلان پاشا کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے گیا اور اس کے گلے لگا۔ نوفل میری جان، کیسے ہو؟ ارسلان گلے لگتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ۔ تمہارا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ انسان کوئی حال چال ہی پوچھ لیتا ہے، لیکن نہیں، تم نے تو سننا ہی نہیں ہے۔ جب بھی فون کروں تو حویلی آنے کی بات کرتے ہو۔ ارے بھائی نہیں آنا حویلی، کبھی اس بھائی سے بھی حال چال پوچھ لیا کرو۔ لیکن نہیں، تمہیں تو ان حویلی والوں کی فکر ہے جن کو ہماری کبھی فکر نہیں تھی۔ اس کے الفاظ میں نفرت تھی، اور وہ نفرت واضح طور پر ارسلان دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس کا لہجہ برا لگا۔ تمہیں لگتا ہے ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے؟ ہم تمہاری بہت فکر کرتے ہیں۔ ہمیں تم بہت عزیز ہو، مگر تم سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، اور نوفل کے چہرے پر واضح طور پر ناگواری بھرے تاثر آ چکے تھے۔ وہ پوری رات بے چین رہا، اور صبح ہی ارسلان کے منہ سے ان کی باتیں سن کر اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے باہر کی طرف اپنا رخ کر دیا۔ ارسلان بھی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ مراد چائے بنا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارسلان آیا ہے تو اس کے لیے بھی اس نے چائے بنا دی تھی۔ ابھی وہ اسی طرف سے وہیں پر ہی بیٹھے تھے جب ارسلان نے ٹی وی کھولی۔ ٹی وی کے سامنے جو خبر چل رہی تھی وہ ارسلان کو حیران کر رہی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، فیمس ایکٹر نوفل پاشا کل پارٹی میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھے گئے۔ ذرائعوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی ان کے پاس کام کرتی ہیں، مگر کل پارٹی میں ایک ہنگامہ ہوا جس کے باعث نوفل پاشا اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اسے پارٹی سے لے جانے لگے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ان کی خفیہ گرل فرینڈ ہے، یا ان دونوں کے بیچ بہت کچھ ہے۔ ابھی آگے کی صورتحال ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں دیکھتے رہیں۔ نیوز ختم ہو گئی۔ ارسلان میں چہرہ موڑ کر نوفل کو دیکھنے لگا، مگر نوفل لاپرواہ ہو کر موبائل پر نظریں جمائے ہوا تھا، جہاں پر ہر جگہ بس ان کی ہی خبر چل رہی تھی۔ ابھی ارسلان کچھ کہتا جب دروازے سے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ ارسلان نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی۔ اس نے برقع کیا ہوا تھا، چہرے پہ معصومیت، ایک سادہ سی اور اچھے گھر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ ارسلان نے مراد کی طرف دیکھا۔ مراد نے تعارف کروایا۔ ارسلان بھائی، یہ زرین ہے۔ وہ میک اپ دادا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ پہ ہم نے اسے کچھ ٹائم کے لیے رکھ لیا ہے۔ اور زرین، یہ ارسلان پاشا ہیں، نوفل سر کے بھائی۔ زرین نے ارسلان کا نام کافی بار سنا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور سلام کرنے لگی۔ ارسلان نے سلام کا جواب دیا۔ ارسلان نے زرین کو صوفے پہ بیٹھنے کا کہا۔ زرین بھی ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی تھی۔ البتہ اس نے ایک نظر نوفل کو دیکھا، جو اپنے جوتوں کی طرف نظریں جمائے ہوا تھا، اور پھر کل کا پورا واقعہ مراد بتا چکا تھا۔ ارسلان کو اچھا بھی لگا تھا اور اسے برا بھی لگ رہا تھا۔ اچھا اسے اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ نوفل کے اندر کسی کے لیے احساسات جگ رہے تھے، اور برا اس لڑکی کے لیے لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت معصوم تھی، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اور آج ٹی وی پر ہر نیوز، اخبار، سوشل میڈیا، ہر جگہ پر اس کی خبریں چل رہی تھیں۔ ارسلان نے زرین کو اعتبار دلایا کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ زرین کو بھی ارسلان کی بات سن کر تھوڑی تسلی ہوئی، کیونکہ سچ میں اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ ارسلان جانتا تھا یہ بات زرین جیسی لڑکیوں کے لیے چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹے اور مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی ہے، جہاں پر ایک بات کو پہاڑ کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اگر زرین کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ابھی تو وہ ہواؤں میں خوشی سے اڑ رہی ہوتی۔
نوفل کے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا ہے مگر زرین ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ نوفل وہاں پر مزید نہیں بیٹھا تھا، وہ اپنی شوٹنگ کے لیے جانے لگا۔ ارسلان نے کہہ دیا، میں یہاں پر ہی ہوں، تمہاری بھابھی بھی آ جائیں گی تھوڑی دیر میں۔ نوفل نے محض ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے مراد اور زرین کو لے کے جانے لگا، اور پیچھے ارسلان بس نوفل کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں میں نے ہمیشہ ارسلان بھائی کو اور نوفل بھائی کو اپنا بھائی سمجھا ہے۔ پہلے تو آپ ارسلان بھائی کے ساتھ میرا رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھیں مگر انہوں نے شادی کر لی تو آپ نے گھر میں روٹنے کا ماحول بنا رکھا تھا، اور اب آپ نوفل بھائی کے بارے میں بھی ایسے کر رہی ہیں۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہو سکتا۔ نوفل بھائی کبھی بھی خاندان میں یا گھر میں شادی نہیں کریں گے۔ آپ جانتی ہیں وہ ان حویلی میں آنا بھی پسند نہیں کرتے، تو حویلی کی لڑکی سے شادی کیوں کریں گے؟ اور ویسے بھی مجھے بھی نہیں کرنی۔ امی پلیز۔ آبرو اپنی ماں کو بس سمجھا رہی تھی مگر ان کی ماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے نوفل کو آبرو کے لیے منا کر رہیں گی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ باہر سے زور سے چلانے کی آواز آئی۔ وہ ماں بیٹی گھبراتے ہوئے باہر کی طرف نکلنے لگی تو ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے، اور سامنے ٹی وی پر کچھ چل رہا تھا جس میں کوئی خبر دکھائی جا رہی تھی۔ دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا تھا نا یہ وہاں پر جا کر ضرور کسی لڑکی کو پسند کر کے ہمارے سر پر ایک دن مسلط کرے گا جیسے ارسلان نے کیا تھا۔ آپ خود بتائیں بھابھی جان، اگر اپنے گھر کی لڑکیاں موجود ہیں تو کیا ہمارے خاندان میں باہر شادی کی جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جب خاندان میں کوئی بھی لڑکی نہ بچے تو مجبور ہو کر باہر کی جاتی ہے، مگر یہاں خاندان میں لڑکیاں موجود ہیں، خاندان کے بیٹے باہر شادیاں کر رہے ہیں۔ آج تو خبر چل رہی ہے، کل ہمیں فون کر کے بتائے گا کہ میں نے تو شادی کر لی، جو کرنا ہے کر لو۔ دیکھیں بھابھی جان، آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں ارسلان کے بارے میں نے اپنی انابیہ کی بات کی تھی مگر تب میں چپ ہو گئی تھی کیونکہ ارسلان شادی کر چکا تھا اور اسمارا بالکل ایسی تھی جیسی آپ لوگوں کو چاہیے تھی، سردار حویلی کی بہو ہونی چاہیے۔ مگر کیا کمی ہے میری انابیہ میں؟ کیا وہ سردار حویلی کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے؟ بتائیں مجھے بھابھی جان۔ گھر میں بچوں کے ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کو باہر غیروں میں دوں میں؟ اللہ نہ کرے وہ لوگ پتہ نہیں کیسا سلوک کریں میری بیٹی کے ساتھ، مجھے نہیں پتا۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں میری بیٹی کی شادی ہوگی تو خاندان میں ہوگی، ورنہ میری بیٹی کی شادی میں کہیں بھی نہیں کروں گی۔ تنزیلہ نے اپنا داؤ کھیل لیا تھا۔ اب ان کو پوری طریقے سے تسلی تھی کہ انہوں نے جو کیا ہے انہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، مگر ابھی زبیدہ بیگم باقی تھی۔ نوفل کی اس گھر میں اگر کسی سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کی بھابھی، اور اگر تھوڑی سی بات پپو اور اس کی بیٹی آبرو سے بھی ہوتی ہے۔ آبرو سے بھائی کہتی تھی اور وہ اسے بالکل بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ بھابھی، کیا چھوٹی بھابھی کو یہ چیز نہیں پتا کہ آپ انابیہ کی بات نوفل سے کر چکی ہیں؟ اور نوفل نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے۔ میں نے تو انابیہ کو بہن سمجھا، میں تو ہمیشہ انابیہ کو بہن سمجھتا ہوں، اور میں مر بھی جاؤں گا مگر انابیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ کیا یہ بات آپ نے انہیں نہیں بتائی؟ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے تنزیلہ بیگم کو دیکھ رہی تھیں۔ انابیہ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھابھی جان، آپ نے کیا بات کی ہے نوفل سے؟ پھر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بتائیں بھابھی جان۔ تنزیلہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دیکھو تنزیلہ، میں نے نوفل سے بات کی تھی، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں اس حویلی کے متعلق کوئی بھی بات نہیں سنوں گا، نہ کروں گا، کیونکہ اس کو اس حویلی والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور نہ کوئی تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ مگر میں نے ہمت کر کے انابیہ کی بات کی تو اس نے منع کر دیا، بلکہ وہ تو کچھ سننا ہی پسند نہیں کر رہا تھا۔ اس نے فوراً فون بند کر دی۔ مجھے نہیں پتا یہ بات تمہیں تکلیف دے گی، مجھے پتا تھا یہ بات تمہیں تکلیف دے گی، اس لیے میں نے صحیح وقت آنے پر بتانے کا سوچا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات اس طرح سامنے آ جائے گی۔
وہ انابیہ سے شادی کرنے کے لیے منع کر چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں کیسے بتاؤں، مگر شاید بات کو اسی طریقے سے کھلنا تھا۔ نور بانو پاشا ساری بات واضح طور پر بتا چکی تھیں۔ وہ بہت ٹھہراؤ اور رکھ رکھنے والی عورت تھیں۔ رکھنے والی عورت تھی۔ وہ نرمی پر زیادہ یقین رکھتی تھیں۔ ان کا ماننا تھا جو بات سختی سے نہیں منائی جا سکتی وہ بات نرمی سے منوائی جا سکتی ہے، اور تنزیلہ بیگم کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ زبیدہ بیگم اس بات سے مطمئن تھیں کہ انہوں نے انابیہ کی بات نہیں کی تھی، اور انہوں نے آبرو کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ اگر اس وقت آبرو کی بھی بات ہوتی تو وہ انہیں منع کر دیتا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے دل میں آبرو کا خیال کس طریقے سے ڈالنا ہے، اس لیے وہ اب صبر کے گھونٹ پی رہی تھیں، مگر ان کو خوشی تھی کہ وہ انابیہ کے لیے صاف طور پر منع کر چکا ہے۔ انابیہ غصے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ بھابھی جان، آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا؟ آپ نے ہمیشہ ارسلان اور نوفل کو اپنا بیٹا سمجھا۔ میں نے ہمیشہ ارسلان اور نوفل کو اپنا بیٹا سمجھا۔ میں ہرگز سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ پہلے بڑے بیٹے نے ٹھکرایا اور اب نوفل ٹھکرا رہا ہے میری بیٹی کو۔ میری بات سنیں، مجھے نہیں پتا آپ اسے کیسے منائیں گی آپ کو، مگر میری بیٹی کی شادی نوفل سے نہ ہوئی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، بلکہ گھر تو کیا میں یہ دنیا چھوڑ کے چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے غیروں پہ بھروسہ نہیں ہے، اور نہ میں اپنی بیٹی کو ان کو دے سکتی ہوں۔ مجھے تسلی یہ تھی کہ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، مگر آپ نے وہ حق بھی مجھ سے چھین لیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے بھی کر کے اسے منائیں، مجھے میری بیٹی کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ اور بھابھی جان، آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں انابیہ بچپن سے نوفل سے محبت کرتی ہے۔ اگر اس میں صرف میری رضامندی ہوتی تو میں دستبردار ہو جاتی، مگر اس میں میری بیٹی کی بھی خوشی ہے۔ وہ کیسے رہے گی نوفل کے بغیر؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ نوفل کے بغیر رہنے کا۔ آپ نے اس کو منائیں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے منائیں گی، بس اس کو منائیں۔ میں اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ تنزیلہ بیگم اپنی بات مکمل کر کے اپنی بیٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زبیدہ بیگم وہاں نور بانو پاشا کے پاس بیٹھ گئیں۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ تو جانتی ہیں نا ان کی تو عادت ہے بات کا بتنگڑ بنانا اور بس دھمکیاں دینا، وہ بھی بڑی بڑی۔ یہ بات بھی محض دھمکی ہے۔ وہ آپ کو مجبور کرنا چاہتی ہے، آپ نوفل کو مجبور کریں انابیہ سے شادی کے لیے، لیکن آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ نوفل کبھی بھی اپنی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر اس نے انابیہ کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے تو وہ کبھی بھی اسے نہیں اپنائے گا، اور وہ ویسے بھی اسے انکار کر چکا ہے۔ یہ بات تنزیلہ بھابھی کو بھی سمجھنی چاہیے، اچھا ہوگا کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ چہرے پر مکروہ مخلصی سجا کر انہیں سمجھا رہی تھیں۔ نور بانو پاشا کوئی بیوقوف عورت نہیں تھی، وہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی عورتوں کی سوچ کو جانتی تھیں، مگر وہ سب کچھ وقت پر چھوڑ چکی تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ زبیدہ بیگم آبرو کے لیے سب کر رہی ہیں۔ لیکن نوفل اگر انابیہ کے لیے نہیں مانا تو وہ اس کے لیے بھی کبھی نہیں مانے گا، یہ وہ جانتی تھیں۔ ان کو بس اپنی بیٹی کی خوشی زیادہ عزیز تھی، اور جو لڑکی سامنے ٹی وی پر ان کے سامنے دکھائی جا رہی تھی وہ لڑکی دکھنے میں بہت معصوم ایک اچھے گھر کی لگ رہی تھی۔ ان کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا تھا، وہ ایک اچھے گھر کی لڑکی تھی۔ یہ بات نور بانو پاشا اتنی دور سے بھی سمجھ چکی تھیں، جیسے اسمارا بالکل ان کے حویلی کی بہو بننے کے لائق تھی، کیونکہ وہ صبر والی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ وہ انابیہ کی طرح چھوٹی باتوں پر جاہل عورتوں کی طرح چیخنا چلانا نہیں کیا کرتی تھیں، بلکہ کوئی بھی بات ہو جائے اسے سمجھداری سے سمجھ کر رد عمل ظاہر کیا کرتی تھی، اور اگر وہ آبرو کو دیکھے تو آبرو بھی بالکل شاہ حویلی کی بہو بننے کے لائق ہے، وہ سردار حویلی کے بہو بننے کے لائق ہے۔ مگر وہ اچھے طریقے سے آبرو کو بھی جانتی تھیں، وہ نوفل کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، اور نوفل بھی بالکل اسے بہنوں کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ ہرگز اس رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے چپ ہو گئی، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا اگر نوفل
اسے بیوی بنا کر اس حویلی میں لے آیا تو وہ اسے قبول کر لیں گی، کیونکہ وہ لڑکی انہیں پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھیں۔ یہ تو سوچ تھی نور بانو پاشا کی، مگر ان کے لاڈلے صاحبزادے کیا سوچ کر بیٹھے تھے، اس چیز سے سب بے خبر تھے۔ وہ تو ایک طوفان کو ہوا دینے کو تیار تھا، اور پھر وہ طوفان سب کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ وقت قہر بن کر ٹوٹنے والا تھا، اور اس وقت کو قہر اس مغرور شہزادے نے بنا دیا تھا، وہ مغرور شہزادہ نوفل پاشا۔